ناظرین محترم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں 7 سال کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم، نازک اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مگر اس کا پس منظر، حکمت اور حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں فرمایا؟ ناظرین محترم، اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عظیم اخلاق، رحمت اور انسانیت کے جذبے کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل، با حیا، شفیق اور با اخلاق انسان کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دنیاوی خواہش یا ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور انسانیت کی بھلائی پوشیدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دی، ان کے حقوق بحال کیے اور بیٹیوں کو تربیت کو باعث جنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 40 برس کی عمر میں ہوئی، جبکہ وہ ایک معزز بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال نہایت وفاداری، محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر نکاح دینی، سماجی اور اخلاقی بنیادوں پر کیے تاکہ امت کی رہنمائی ہو اور مختلف قبائل اسلام سے قریب آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قریش کے معزز ترین گھرانے سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، رفیق ہجرت اور اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ ان کے گھر میں قرآن، عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش نبوت کے 4 یا 5 سال بعد ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے ایمان کے ماحول میں پروان چڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کا پیغام دیا تو ان کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی، اور یہ نکاح محض دنیاوی نہیں بلکہ روحانی اور اجتماعی رشتہ تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوی ذمہ داری کے تحت وجود میں آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میرا رخصتی ہوئی، اور میرے سوا کوئی ایسی بیوی نہ تھی جس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنواری حالت میں ہوئی، اور جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل، علم، حکمت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ لوگ اس واقعے کو بغیر علم و تحقیق کے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے سمجھ بوجھ کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس نکاح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیر معمولی ذہانت، فہم اور یادداشت کی مالک تھیں۔ وہ کم عمری ہی سے قرآن و سنت کو سیکھنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کا انہیں ایسا موقع ملا جس سے انہوں نے امت کو علم دین کا خزانہ عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام زہری فرماتے ہیں، اگر امت کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم دوسری طرف، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ پوچھا گیا، اور مردوں میں؟ فرمایا، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت عائشہ کا مقام کتنا بلند اور محترم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز بھی نہایت اور پاکیزہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کا برتن بانٹ کر وضو کرتی تھی، اور آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے اور میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پوچھتے، عائشہ میرا ہاتھ پہلے ہے یا تمہارا؟ یہ معمولی جملے نہیں، محبت و شفقت کے وہ پہلو ہے جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان پاکیزہ رشتے کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ گلدان سے لگ گیا اور وہ ٹوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ غصہ نہ کرو، چیزیں تو ٹوٹنے کے لیے ہی بنی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، اس میں محبت، صبر اور نرمی سب کچھ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معمولی رشک آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا یہ رشک میرے لیے باعث محبت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے جذبات کو بھی سمجھتے اور عزت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی حضرت عائشہ کے ذریعے امت تک پہنچی۔ ان کے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور ان کے معمولات، ان کے عبادات، ان کی دعاؤں اور ان کے اخلاق کے بارے میں کبھی نہ جان پاتے۔ یہی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمری سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تاکہ وہ سب کچھ یاد کر کے امت کو پہنچائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے کا معاشرہ آج سے بہت مختلف تھا۔ عرب کے گرم موسم، سادہ خوراک اور قدرتی ماحول کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی نشو و نما بہت تیز ہوتی تھی۔ اس وقت کم عمری میں نکاح عام بات تھی اور معاشرتی طور پر قابل قبول، بلکہ الہی حکمت تھی۔ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر امت کو علم، اخلاق، حیا اور فقہ سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے ذریعے اسلام کے وہ پہلو محفوظ ہوئے جو کسی اور کے ذریعے ممکن نہ تھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی ہوئیں تب ان کی رخصتی ہوئی۔ تب وہ ذہنی و جسمانی طور پر مکمل طور پر تیار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جلد بازی نہیں کی، بلکہ ان کے مکمل شعور کا انتظار کیا۔ یہ نکاح حضرت ابو بکر کے گھرانے کے ساتھ مزید مضبوط بنانے کے لیے بھی تھا۔ اس سے اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی اور اہل اسلام کے دلوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا تھا وہی سب آپ کی زندگی میں نظر آتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں ہوئی تھی اور آپ کا سر ان کے گود میں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ عزت لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں میری گود میں آئی۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی دوسری عورت کو نصیب نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ کی فضیلت، یہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے، یعنی جیسے کہ عرب کا بہترین کھانا سرید ہوتا تھا، ویسے ہی عورتوں میں سب سے افضل حضرت عائشہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی کسی کو دینی مسئلہ پیش ہوتا تو صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس آتے، وہ نہایت تفصیل سے جواب دیتے اور ان کے علم پر سب حیران رہ جاتے۔ مدینہ کی عورتیں جب کسی بات میں
سننے کے بعد جب بھی کسی کی کوئی دینی مسئلہ درپیش ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے، وہ نہایت تفصیل سے جواب دیتے اور ان کے علم پر سب حیران رہ جاتے۔ مدینہ کی عورتیں جب کسی بات میں الجھ جاتی تو کہتی، چلو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا جواب یقیناً قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ عورتوں کے لیے ماں بھی تھی، استاد بھی اور رہنما بھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا، اے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ یہ سن کر عورتوں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور ہاتھ اٹھا کر کہتے، اے اللہ ہمیں بھی عائشہ جیسی پاکیزگی اور تیرے نبی کے قرب کی توفیق عطا فرما۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں عورتوں کی دعائیں گونجتی، اے اللہ ہمیں بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خاک نصیب ہو، ہمیں بھی ایسا دل دے جو تیری محبت میں روتا ہوا، ایسا علم دے جو تیرے دین کے کام آئے، ایسی وفا عطا فرما جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو زیبا دے۔ عورتیں جب کبھی اپنی بیٹیوں کو نصیحت کرتی تو کہتی، دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بنو، جو علم سے سب سے آگے تھی، حیا میں سب سے نمایاں تھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر عورتوں کے دلوں میں حیا کا جگانا، ان کی دعاؤں میں نرمی لاتا، ان کی زبان پر درود کے پھول کھلتا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا سب سے حسین پہلو ہے کہ ہوا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نہیں بلکہ امت کے لیے علم و ایمان کی روشنی تھی۔ اور آخر میں اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیوں کیا، تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے تھا، اس میں دینی، اخلاقی اور روحانی مصلحتیں پوشیدہ تھی۔ یہ نکاح امت کے لیے علم اور محبت اور عورتوں کی عظمت کا پیغام بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے انسانیت کی بھلائی تھی۔ اس سلسلے کی ایک مبارک کڑی تھا۔ یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں، یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کی وراثت اور اخلاق نبوی ابدی روشنی کی کہانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا علم، حیا اور ایمان عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی، آپ سے اسے لائک کریں اور دوسروں تک صدقہ جاریہ کے سمجھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔